اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ اپنی طاقت و صحت کو بڑھانے اور ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے ہر روز صبح ناشتے میں خود بھی استعمال کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی استعمال کرائیں۔ اسی طرح آپ اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا بزنس کر کے ہر مہینے 15 سے 25 ہزار روپے تک آسانی سے کما سکتے ہیں۔ مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں 9890963757۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا۔ اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز ایک پرائیویٹ چینل ہے، چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، آگے بڑھیں، ترقی کریں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے اور چینل کو مضبوط کیجئے۔ آج جمعرات کے بیان کا اعلان ایک دن پہلے یعنی بدھ سے ہی ہو جاتا ہے، تو میں آپ کو بتاؤں کہ آئندہ کل جمعرات کا جو لائیو بیان ہوتا ہے رات میں 9 بجے اسی چینل پر، تو آئندہ کل کا بڑا پیارا عنوان ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا بھی آخری ہفتہ ہے، اس لیے ہم نے سوچا کہ اس ہفتے میں اسی عنوان پر عشق نبی اور عشق رسول جو ایمان کا حصہ ہے اسی پر بات کر لیں پوری فیملی کے ساتھ۔ آئندہ کل رات 9 بجے اس بیان کو آپ ضرور سنیے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے اور میں کہتا ہوں کہ یہ تو ہونا ہی تھا، کیونکہ گجرات حکومت نے جو گھٹیا اور نیچ فیصلہ کیا تھا کہ بلقیس بانو کے قاتل، ریپ کرنے والے 11 مجرموں کو 15 اگست کے دن لال قلعے سے جھوٹی بات ہو رہی ہے پاکھنڈ کی، مہیلا کے سمان کی، اور اسی دن گجرات میں ریپ کرنے والوں کو آزاد کیا گیا، اور کچھ بے شرموں نے باقاعدہ، جن میں عورتیں بھی شامل ہیں، ان ریپ کرنے والوں کو مٹھائی کھلائی۔ آخر پوری دنیا تھوک رہی تھی گجرات حکومت پر اور بی جے پی پر کہ کتنا گھٹیا فیصلہ کیا ہے، اور اب خبر آ رہی ہے کہ بلقیس بانو کیس میں خود گجرات حکومت پر سپریم کورٹ نے سوالیہ نشان کھڑا کر دیا ہے۔ جی ہاں، گجرات حکومت کے جواب سے عدالت مطمئن نہیں۔ قتل اور اجتماعی عصمت دری کے مجرمین کی رہائی کے فیصلے کے خلاف اب سپریم کورٹ میں 29 نومبر یعنی آنے والے مہینے کی 29 تاریخ کو سماعت ہوگی۔ اور ایک بات جو میں نے پہلے کہا تھا کہ مرکزی حکومت سے اجازت کے بغیر گجرات حکومت اتنا گھٹیا فیصلہ نہیں کر سکتی، بی جے پی کیندر سرکار مودی جی شامل ہے، تب وہ خبر میں بات آ گئی کہ مرکزی حکومت سے بھی، گجرات حکومت کا کہنا ہے کہ مرکزی حکومت سے بھی رضامندی حاصل کی گئی تھی۔
اور یہ بات میں نے پہلے کہا تھا کہ اوپر سے اجازت کے بغیر گجرات حکومت اتنا نیچ اور گھٹیا فیصلہ نہیں کر سکتی. تو لال قلعے کی فصیل سے مہیلا کے سمان کی بات کرنے والا یہ بھی اس فیصلے میں شامل تھا. اس خبر نے کلیئر طور سے بتا دیا. آئیے ناظرین، اس وقت کرناٹک سے پھر ایک نیچ ناٹک کی خبر سامنے آ رہی ہے. جی ہاں، کرناٹک میں حلال گوشت کے خلاف اب ہندو جن جاگرتی نے مہم چلا دی ہے. ان کو حرام کا چاہیے، حلال نہیں چاہیے، اچھا اور پاک نہیں چاہیے. ہندو جن جاگرتی نے اعلان کیا ہے کہ دیوالی اور دیگر تہواروں کے دوران حلال گوشت کے خلاف اس کا بائیکاٹ جاری رہے گا. اور آپ ہنسیں گے ان کے گوبر والی عقل پر. بی جے پی کے قومی جنرل سیکرٹری سی ٹی روی نے کہا تھا کہ حلال گوشت مسلم برادری کی جانب سے اقتصادی جہاد ہے. لو جہاد جیسے ہے نا، ویسے مسلمان حلال گوشت کے ذریعے سے اقتصادی جہاد کر رہے ہیں، فائنینشیل جہاد کر رہے ہیں. تو روی نے کہا تھا کہ یہ اقتصادی جہاد ہے. اس کا مطلب ہے کہ اسے جہاد کی طرح استعمال کیا جاتا ہے تاکہ مسلمان دیگر لوگوں کے ساتھ کاروبار نہ کر سکیں. تو خیر، اب کرناٹک میں پھر حجاب کے بعد یہ ایک دوسرا نیچ ناٹک شروع ہو چکا ہے جو ہندو جن جاگرتی نے دیوالی اور دیگر تہواروں کے دوران بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے. تو خیر، اچھی بات ہے. ان کو حلال اور پاک نہیں چاہیے، ان کو حرام کا چاہیے. بہت اچھی بات ہے. آئیے ناظرین، مہاراشٹر میں بھی اب بی جے پی کی حکومت آ گئی ہے. تو اب یہاں پر بھی عجیب عجیب فیصلے اب سامنے آئیں گے. عجوبہ نہیں ہے، عجیب عجیب فیصلے آئیں گے، جھیلتے رہیے. چلیے، اب ایک خبر آئی ہے کہ ثقافت کے جو منتری ہے، وزیر ہے، کلچرل منسٹر جو ہے، انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ اب مہاراشٹر کا ہر پروگرام، سدھیر منگتیوار نے اعلان کیا، منتری جی نے، کہ مہاراشٹر کا ہر پروگرام جے جے مہاراشٹر ماجھا گیت سے شروع ہوگا اور آخر میں جن گن من پڑھا جائے گا. تو اب آپ تمام کو اطلاع دی جاتی ہے کہ جے جے مہاراشٹر ماجھا پروگرام کے شروع میں گایا جائے گا اور آخر میں جن گن من پڑھا جائے گا. یہ پڑھنے سے ایسا ہوگا کہ آپ کی بے روزگاری ختم ہو جائے گی، آپ کی بھوکمری ختم ہو جائے گی، آتما ہتیا ختم ہو جائیں گی، جاب آپ کو خوب ملیں گے. آپ یہ کیجئے. اتر پردیش کے سلطان پور ضلع سے بڑی خبر آ رہی ہے. آپ جانتے ہیں کہ سلطان پور میں جو فساد ہوا، درگا مورتی وسرجن کے موقع پر جو فساد ہوا، اس میں مسلمانوں پر یک طرفہ کارروائی کی گئی، جس کو لے کر یوگی کی ظالم پولیس اور یوگی حکومت پر پورے ملک نے تھوکا. خیر، ابھی خبر آ رہی ہے کہ اب جمعیت علماء وہاں پر پہنچی اور جمعیت علماء نے گرفتار لوگوں کے مقدمہ لڑنے کا اعلان کر دیا ہے. ناظم عمومی مولانا حکیم الدین صاحب قاسمی کی قیادت میں اعلیٰ سطحی وفد جو ہے جامعہ قادریہ پہنچا اور دیگر متاثرہ علاقوں کا دورہ بھی کیا. آپ جانتے ہیں کہ باقاعدہ اس فساد کے بعد وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کو مولانا محمود مدنی نے لیٹر لکھ کر فوری توجہ دلائی تھی. اس کے بعد اب مولانا حکیم الدین صاحب قاسمی وہاں پہنچے ہیں. جامعہ مصطفیٰ قادریہ موضع ابراہیم پور ولی پور کے 17 معصوم طلبہ بھی گرفتار لوگوں میں شامل ہیں، جبکہ 2 مدرس یعنی 2 استاد اور ایک ممبر بھی مدرسے کے گرفتار ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا کہ سلطان پور فساد کی عورتوں کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی کہ کس طرح ان پر ظلم کیا گیا. کانٹیکٹ کیجئے ڈاکٹر جاوید سے، جو کہ گپت روگ وشیشجঞ ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، بواسیر، شوگر گارنٹی سے بالکل ختم، گیس، تیزاب، لیکوریا، لیور، کڈنی، گردے میں پتھری. اگر آپ دیش ودیش میں ان سے دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. ہربل رائٹ لایا ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو، آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں دیش ودیش میں. اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. ایادن بڑی خبر آ رہی ہے ریاست آسام سے. آپ جانتے ہیں کہ ریاست میں خاص طور سے ٹارگٹ مسلم کو بنایا جا رہا ہے اور لگاتار خبریں آ رہی ہے. ابھی ایک اور خبر آ رہی ہے کہ آسام میں مدرسہ ٹیچر سمیت 4 مشتبہ دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا اور وہاں کے وزیر اعلیٰ نے صاف طور سے یہ کہا ہے، وہاں کے چیف منسٹر نے، کہ جہادیوں کے خلاف کارروائی جاری رہے گی.
جی ہاں، ذرائع نے بتایا کہ تامول پور اور نلباری میں دھاووں کے دوران یہ گرفتاریاں کی گئی ہے۔ پولیس نے دعویٰ کیا کہ ان کے خلاف UAPA کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے، جن میں ایک 38 سال کا صادق علی ہے، دوسرے 23 سال کا زبی علی ہے، اور پولیس نے بتایا کہ 2 مشتبہ ملزمین ڈونگرگاؤں مدرسے سے دہشت گردی سرگرمیاں انجام دے رہے تھے، اور دھاوے میں جو نلباری میں کیا گیا وہاں پر حابیل علی اور ابو ریحان کی گرفتاری عمل میں آئی۔ دونوں کی عمریں 26 سال کے دوران بتائی جا رہی ہے۔ انہیں دہشت گرد سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ چلیے آئیے کوچی سے جو خبر آ رہی ہے یہ آسام کی خبر کی پول کھولے گی۔ جی ہاں، کیا خبر آ رہی ہے کہ کوچی میں 5 مسلم نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا تھا۔ 13 سال کے بعد باعزت انہیں بری کیا گیا۔ گرفتار کیا بول کے کیا گیا تھا؟ دھماکہ خیز مواد ان کے پاس میں تھا، یہ بول کر گرفتار کیا گیا تھا۔ 13 سال کے بعد پھر باعزت رہا کر دیے گئے۔ یہ خبر بتا رہی ہے کہ ایسے ہی بدماشی کی جاتی ہے، بددعائیں لی جاتی ہے، اور ایسے ہی مسلم جوانوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ پھر جمعیت علماء کے کیسز لڑتی ہے، پھر 2 سال کے بعد، 5 سال کے بعد، 10 سال کے بعد، 12 سال کے بعد، 15 سال کے بعد اعلان ہوتا ہے کورٹ سے کہ باعزت رہا کیا جاتا ہے۔ تو آخر اب لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ چلیے ٹھیک ہے 13 سال کے بعد ان کو باعزت رہا کیا جا رہا ہے، لیکن 13 سال جو انہوں نے تکلیفیں اٹھائی، جیل کے سلاخ میں رہے، ان کا گھرانہ، ان کی جوانی، ان کی زندگی تباہ ہو گئی، تو پھر ان پولیس والوں کو کیا سزا دی جائے گی جنہوں نے ان کی زندگی برباد کی ہے؟ ان کو بھی سزا ملنی چاہیے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہی انصاف ہے کہ ان کو بھی سزا ملنی چاہیے جنہوں نے ان کو جھوٹے مقدمے میں پھنسایا تھا۔ اب آسام میں بھی ایسے کئی لوگوں کو اٹھایا گیا۔ اب کچھ سالوں کے بعد میں خبریں آئیں گی کہ ناکافی ثبوت کی بنیاد پر انہیں باعزت رہا کیا جاتا ہے، لیکن جو زندگی کے قیمتی 5, 10, 15 سال جو جیل کی سلاخوں میں چلے جاتے ہیں، اس کا صلہ اور اس کا بدلہ آخر کون دیکھا؟ آئیے ناظرین، ایک بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے۔ جی ہاں، خبر کیا ہے کہ دھرم سنسد میں، دھرم کے نام پر جو سنسد جو پروگرام جو پروچن رکھے جاتے ہیں، اس میں آتنکوادیوں کی زبان آتنکوادی بولتے ہیں، اور دھرم کا لباس پہن کر، بھگوا لباس پہن کر آتنکوادیوں کی زبان بولتے ہیں، اور ملک کو اجمل قصاب سے بھی زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو اب سپریم کورٹ نے بھی نوٹس جاری کر دی کہ آخر دھرم سنسد میں مسلمانوں کے خلاف جو نفرت انگیز اسپیچز اور بھاشن تقریریں ہوئی ہے، ان پر کارروائی کیا کی گئی ہے؟ سپریم کورٹ نے بھی نوٹس جاری کر دیا ہے۔ جی ہاں، اتراکھنڈ اور دلی حکومت سے سپریم کورٹ نے 4 ہفتوں میں جواب مانگا ہے۔ دونوں ریاستی حکومتوں سے نفرت انگیز تقاریر کرنے والوں کے خلاف اب تک کوئی کی گئی کارروائی کے بارے میں سپریم کورٹ نے پوری تفصیلات مانگی ہے۔ ایکچوئل میں ان تمام آتنکوادیوں پر جنہوں نے ملک میں ہتھیار اٹھانے اور ہندو مسلمانوں کو آپس میں لڑنے مرنے اور کاٹنے کی باتیں کی، تقریریں کی، ان آتنکوادیوں پر اب تک کوئی کڑی کارروائی نہیں کی گئی۔ آئیے ناظرین، ایسی ایک بڑی خبر اس وقت سپریم کورٹ سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، سپریم کورٹ کو مرکزی وزارت قانون نے جواب دیتے ہوئے یہ کہا کہ یکساں سول کوڈ، کامن سول کوڈ کے لیے پارلیمنٹ کو کوئی ہدایت نہیں دی جا سکتی۔ مرکزی وزارت قانون نے سپریم کورٹ کو آگاہ کیا کہ وہ پارلیمنٹ کو یکساں سول کوڈ، کامن سول کوڈ پر کوئی قانون بنانے یا نافذ کرنے کی ہدایت نہیں دے سکتی۔ یکساں سول کوڈ کا مطالبہ کرنے والی مفاد عامہ کی عرضی قابل سماعت نہیں، اسے خارج کیا جانا چاہیے۔ ایکچوئل میں بی جے پی لیڈر اور بی جے پی کے وکیل اشونی اپادھیائے کی طرف سے ایک مفاد عامہ کی عرضی داخل کی گئی تھی۔ شادی، طلاق، دیکھ بھال سے متعلق پرسنل قوانین میں یکسانیت کا کامن سول کوڈ کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ وزارت قانون نے اپنے جواب میں کہا کہ ایسا کچھ پارلیمنٹ کو ہدایت نہیں دی جا سکتی۔ ایسی ایک بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے، وہ بھی سپریم کورٹ سے ریلیٹڈ ہے۔ جی ہاں، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے حکومت سے یہ کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر جو لوگ عدالت یا عدالت کے فیصلوں پر تبصرے کر رہے ہیں، ان پر حکومت کو ایکشن لینا چاہیے۔ چیف جسٹس نے سوشل میڈیا پر ججوں کی تقرری
اور عدلیہ کے کاموں پر تبصرہ کمنٹس کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ مرکزی وزیر قانون نے باقاعدہ یہ کہا ہے کہ مجھے چیف جسٹس آف انڈیا کی جانب سے ایک خط بھیجا گیا ہے جس میں ایسی چیزوں پر روک لگانے اور سخت کارروائی کرنے کو کہا گیا ہے۔ جو لوگ مرکزی وزیر نے کہا کہ فی الحال انہوں نے اس پر کوئی جواب نہیں دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ سوچ سمجھ کر جواب دیں گے، کیونکہ اگر جواب دیں گے تو آگے بڑھنا پڑے گا اور آگے بڑھیں گے تو پھر ملک کا کیا بنے گا یہ سوچا جائے گا۔ ناظرین اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے، ممبئی اور دلی کی ملی جلی خبر ہے۔ خبر کچھ ایسی ہے کہ ممبئی اور دلی میں 50 کروڑ کی کوکین پکڑی گئی، 50 کروڑ کی۔ کیا بتائیں ملک میں کیا چل رہا ہے۔ اس معاملے میں 4 غیر ملکی مرد ہیں اور 2 خواتین ہیں، ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ NCB نے ایک بڑے آپریشن میں 50 کروڑ روپے مالیت کی 7 کلو گرام کوکین کو نار کے ساتھ 4 غیر ملکی اور 2 خواتین کو گرفتار کیا ہے۔ انسداد منشیات ایجنسی نے دلی کے تلک نگر میں منشیات کے کارٹل کا پردہ فاش کیا جسے غیر ملکی چلاتے تھے، اور ایک خاتون سے ٹرالی بیگ میں چھپائی گئی 5 کلو گرام کوکین ضبط کر لی۔ ایسے ہی ممبئی کے ایک ہوٹل سے اور ایک ہندوستانی خاتون اور دیگر ایتھوپیائی باشندوں کو بھی گرفتار کیا گیا تھا۔ اس طرح ممبئی اور دلی میں کارروائی کرتے ہوئے 50 کروڑ روپے کی منشیات خطرناک قسم کے نشہ آور کوکین کو پکڑا گیا۔ داد کھاج کھجلی کا جلد سے علاج ڈاکٹر شیخ ناظم سے کانٹیکٹ کیجیے 8983547069 پر۔ جوڑوں کا درد، پائلز، بواسیر، ایسیڈیٹی، وزن کا کم کرنا، گردوں اور مثانوں کی پتھری، گپت روگ، بالوں کا جھڑنا اور سفید ہونا، ان تمام بیماریوں کے علاج کے لیے ہندوستان آیورویدک سینٹر جلگاؤں۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لا علاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس۔ کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لا علاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک استھائی علاج ثابت ہو چکا ہے۔ لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں۔ جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے، آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے، جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے۔ ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں۔